فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور مغفرتیں لے کر مہمان کے طور پر آتا ہے اور پھر اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ امت مسلمہ پر سایہ بن کر 29 یا 30 دن تک رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، مغفرت اور بخشش کے لیے ہر طرح کے اسباب، ہر طرح کے وسائل اس امت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کمی ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ میں روزانہ رات کو سوتے وقت یہ نیت کرتا ہوں کہ آج سحری کے وقت میں اٹھوں گا، میں اپنی جائے نماز بھی اپنے پاس رکھتا ہوں، مصلی بھی اپنے پاس رکھتا ہوں اور وضو کے لیے پانی بھی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر سو جاتا ہوں کہ صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن صبح پھر بھی اٹھا نہیں جاتا۔ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تیرے گناہ تجھے نہیں اٹھنے دیتے۔ اللہ رب العالمین نے تو تجھے صحت بھی دی، عافیت بھی دی، وقت بھی دیا، فہم و فراست بھی دیا، سمجھ بھی دی کہ تہجد کا بہت ثواب ہے۔ سارا کچھ دینے کے بعد تیرے اپنے گناہوں کی نحوست ہے کہ تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے جو تم صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہمان کی طرح آتا ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر اگر مہمان نے آنا ہو، ہم اپنے گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ رکھتے ہیں، کسی بچے کی آمین ہوتی ہے، کوئی شادی بیاہ یا کوئی اور خوشی کی تقریب ہوتی ہے، تو اپنے گھر کو سب سے پہلے صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو سفیدی بھی کرواتے ہیں، دروازے بھی رنگ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر جو بھی فرش ہو اس کو دھو کر صاف ستھرا کرتے ہیں، اور یہ سب کس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے۔ ان مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے استقبال کے لیے، مہمانوں کی خوشی کے لیے ہم اپنے گھروں میں یہ استقبال کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان کے طور پر آ رہا ہے۔
تو جب یہ اللہ کا مہمان ہے تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔